الحمد لله رب العالمين خالق السماوات والأرضين الصلاة والسلام على رحمة للعالمين حبيبنا وحبيب رب العالمين خاتم الأنبياء والمرسلين إمام الأولين والآخرين سيدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الصديقين الصادقين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اما بعد آج کے عظیم الشان فقید المثال جلسہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جملہ منتظمین معاونین دینی جماعتوں اور تنظیمات کے اراکین انتظامیہ کے معززین منتخب ممبران مقتدر علماء کرام حضرت علامہ مولانا پروفیسر محمد اسماعیل حبیبی صاحب علامہ مولانا مفتی علی اکبر یمنی صاحب علامہ مولانا مفتی طارق احمد نقشبندی صاحب علامہ مولانا غلام نبی سکندری صاحب علامہ مولانا فرید اللہ نقشبندی صاحب علامہ مولانا امیر حمزہ قادری صاحب علامہ مولانا عبد المجید جتک صاحب علامہ مولانا عبد المجید لاشاری صاحب پیر فقیر اللہ جان نقشبندی صاحب پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا سید شجاع الحق ہاشمی صاحب علامہ مولانا زاہد حسین سیفی صاحب اس کے علاوہ دیگر مقتدر ممتاز اجلہ اکابر علماء کرام خطباء اعظام مدرسین کرام مشائخ اعظام معززین علاقہ اور حاضرین مجلس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کے جذبوں کو سلام پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد گزارش کرتا ہوں
کہ سب لوگ بیٹھ جائیں ترتیب کے مطابق، نظم کے مطابق، تاکہ آپ خطابات کو پوری توجہ سے سن سکیں۔ عزیزان گرامی، اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی السماوات والارض جمیعا، اللہ وہ ہے اے انسانوں جس نے تمہارے لیے ان سارے آسمانوں اور زمینوں کو اور کارخانہ قدرت کو پیدا فرمایا۔ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینوں کے درمیان جو بھی ہے اسے تمہارے لیے مسخر کر دیا، تمہارے تابع بنا دیا، تمہارے کنٹرول میں کر دیا۔ آج انسان زمین کی وسعتوں پہ حکمران ہے اور سمندروں کی گہرائیوں کو ناپ رہا ہے، ستاروں پہ کمندیں ڈال رہا ہے، فضاؤں میں پرواز کر رہا ہے۔ یہ سارا کارخانہ قدرت اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کے لیے پیدا کیا، انسان کے فائدے کے لیے، منفعت کے لیے، راحت کے لیے، سہولت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کارخانہ قدرت پیدا کیا۔ مگر ہمارے لیے سوچنے کا مقام یہ ہے کہ جب یہ سارا کارخانہ قدرت اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے لیے بنایا تو انسان کو کس لیے بنایا؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا؟ اَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، اللہ فرماتے ہیں انسان کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں بیکار بے مقصد پیدا کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، کیا انسان نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ اس نے زبان سے کہہ دیا کہ ہم ایمان لائے، مگر اس ایمان کے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے انہیں آزمایا نہیں جائے گا، ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ صرف ایمان کا دعویٰ کافی نہیں ہوگا، ہر دعویٰ دلیل چاہتا ہے۔
پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں کو انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی مخلوق ہے ان میں سے عقل والی مخلوق تین ہیں، ملائک ہیں، جنات ہیں اور انسان ہیں۔ ملائک کو معصوم بنایا، گناہوں سے پاک بنایا، یفعلون ما یؤمرون، وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے احکام کی پابندی کرتے رہتے ہیں، مگر دو مخلوق جنوں اور انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے عقل کی نعمت دے کر اپنے احکام کا پابند بنایا۔ اللہ کی بندگی، اللہ کی اطاعت کائنات کی ہر چیز کر رہی ہے۔ فرمایا الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کے ایک لگے بندے نظام کے مطابق چل رہے ہیں، یہ ان کی بندگی ہے۔ والنجم والشجر یسجدان، زمین پر بچھا ہوا سبزہ اور کھڑے درخت یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں، بندگی بجا لا رہے ہیں۔ فرمایا کہ والشمس تجری لمستقر لہا، سورج اپنے مدار پر ہر وقت رواں دواں ہے۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے جو غالب بھی ہے، علم والا بھی ہے۔ والقمر قدرناہ منازل، چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر رکھی ہیں۔ حتی عاد کالعرجون القدیم، یہاں تک کہ مہینے کے آخر میں وہ کھجور کی خشک شاخ کی مانند ہو جاتا ہے۔ فرمایا للشمس ینبغی لہا ان تدرک القمر ولللیل سابق النہار، اس فضا میں سورج، چاند، ستارے، سیارے تیر رہے ہیں، زمین پہ گاڑیاں چلتی ہیں، ٹکراؤ ہو جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، حادثات ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ ان فضاؤں میں جو سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، سیارے ہیں، یہ چل رہے ہیں، یہ معلق ہیں، لیکن ان میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا۔ سورج کی مجال نہیں کہ چلتے چلتے چاند سے جا ٹکرائے، وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، یعنی ہر چیز اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے نظام کی پابند ہے، اور اس میں ان چیزوں کو اپنا کوئی اختیار نہیں ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، ہر چیز اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد بیان کر رہی ہے، مگر انسان اور جن یہ دو ایسی مخلوق ہیں کہ جن کی بندگی
اضطراری نہیں ہے، بے اختیار نہیں ہے، بلکہ ان سے اللہ تعالیٰ نے عقل کی نعمت دے کر اختیاری بندگی کا مطالبہ فرمایا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عزیزان گرامی، انسان اپنی عقل سے یہ تو جان سکتا ہے کہ کوئی اس کا پیدا کرنے والا، کوئی اس کا بنانے والا موجود ہے، لیکن اپنی عقل سے یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ مجھے اپنے خالق کو، اپنے مالک کو راضی رکھنا ہو، بندگی کرنی ہو تو اس بندگی کا طریقہ کیا ہوگا۔ آپ اس دور میں جانتے ہیں کہ چھوٹی سی چھوٹی مشین آتی ہے، آپ کا موبائل، آپ کا پین، آپ کی ٹی وی، آپ کا فریج، آپ کی گاڑی، آپ کا موٹر سائیکل، جو بھی چیز ہے جب وہ آتی ہے تو اس کے ساتھ ایک بکلیٹ آتی ہے، ایک بروشر آتا ہے۔ اس بکلیٹ میں، بروشر میں سارے ڈائیگرام، نقشے بنائے ہوتے ہیں کہ اس مشینری کو کیسے آپریٹ کرنا ہے۔ وہ بکلیٹ انگریزی میں ہوتی ہے، اردو میں ہوتی ہے۔ آپ کو انگریزی یا اردو آتی ہے لیکن بعض اوقات اس کو آپریٹ نہیں کر سکتے آپ۔ تم اخباروں میں پڑھتے ہیں امریکہ سے، جاپان سے، جرمنی سے، انگلینڈ سے، چین سے انجینئرز آئیں گے جو ڈیمانسٹریٹ کر کے بتائیں گے کہ اس مشینری کو کیسے استعمال کرنا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کی مشینری، اس کا میکینزم، اس کا وجود، اس کی عقل، اس کی روح، اس کی جسامت، اس کی قامت کو پیدا فرمایا اور ساتھ بکلیٹ کتاب بھی بھیج دی۔ اور ہر دور میں یہ کتاب آتی رہی۔ کتاب کا مقصد یہ تھا کہ انسان بندگی کے اعتبار سے اپنے آپ کو کیسے آپریٹ کرے، کیسے اپنی زندگی کو چلائے۔ مگر جیسے انجینئر اور ایکسپرٹ کے بغیر آپ کوئی مشین نہیں چلا سکتے، تو ایکسپرٹ آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھیجا، کتاب بھیجی اور پھر ساتھ صاحب کتاب بھی بھیجے۔ فرمایا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، اے لوگو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا، نور نبوت آیا، ایک روشن کتاب آئی۔ کتاب روشن ہے، کتاب نور ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، فرمایا کہ تمہارے پاس ہم نے ایک واضح نور نازل کیا، لیکن فرمایا کہ اس نور سے ہدایت اس کو ملے گی جو اس کتاب الہی کو نور نبوت مصطفیٰ کی روشنی میں پڑھے گا۔ لہذا فرمایا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین،
تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور نبوت آیا اور ایک روشن کتاب آئی۔ کتاب کا ذکر بعد میں کیا، نور نبوت کا ذکر پہلے کیا، تاکہ پتہ چل جائے کہ اس کتاب سے ہدایت اس کو ملے گی جو نور نبوت مصطفیٰ کی روشنی میں سے پڑھے گا، اور جو ذات پاک مصطفیٰ سے کٹ کر اس کتاب کو پڑھے گا تو یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت سے لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ تو ہدایت وہی پاتے ہیں جو کتاب الہی کو نور نبوت مصطفیٰ کی روشنی میں پڑھتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس لیے علامہ اقبال نے کہا کہ لوح بھی تو، قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، لوح محفوظ بھی آپ، کتاب بھی آپ، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ کیوں کہ جب تاجدار کائنات خاموش رہتے ہیں تو کتاب خاموش رہتی ہے، جب تاجدار کائنات بولتے ہیں تو کتاب الہی بولتی ہے۔ حضور کا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، سونا، جاگنا، بزم میں، رزم میں، خلوت میں، جلوت میں، یہ پوری نبوی زندگی یہ قرآن مجید کی تعبیر اور قرآن مجید کی تفسیر ہے۔ آج کل جو کئی فتنے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ کتاب کا رشتہ صاحب کتاب سے توڑ دیا جائے۔ چنانچہ آج کل کے جو متجددین ہیں، مثلا غامدی صاحب، وہ کہتے ہیں کہ حدیث سے کوئی عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، حدیث سے شریعت کی کوئی بات ثابت نہیں ہوتی۔ وہ کہتے ہیں حدیث تو تاریخ ہے، تاریخ تو رطب و یابس کا مجموعہ ہوتی ہے، لہذا جو کچھ ہے وہ قرآن ہے۔ یہ فتنہ پہلے بھی تھا، یہ فتنہ آج بھی ہے، اس لیے تاجدار کائنات نے فرما دیا تھا کہ یأتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک دور ایسا آئے گا، رجل شبان علی اریکتہ، ایک شخص پیٹ بھرا ہوا اپنی مسند پر بیٹھا ہوگا، یقول، وہ کہہ رہا ہوگا، ما احل اللہ فی کتابہ وما حرم اللہ فی کتابہ فاحلوا فحرموا، کہ جس چیز کو اللہ نے اپنی کتاب میں حلال کہا ہے فاحلوا، اسے حلال مانو، جس چیز کو اللہ نے اپنی کتاب میں حرام کہا ہے اسے حرام مانو، اور بس کچھ بھی نہیں۔ تاجدار کائنات صاحب قرآن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی احرم الحمار الاہلی وذی ناب من السباع وذی مخلب من الطیور، میرے آقا نے فرمایا کہ یہ اتھارٹی میرے پاس ہے، میں حرام ڈکلیئر کرتا ہوں پالتو گدھے کو، اور میں حرام ڈکلیئر کرتا ہوں سامنے کے دانتوں سے
کہاں ہیں آگے ہیں پیر صاحب بلائیں آپ کر دیں گے آپ مہربانی کریں بیٹھ جائیں, اللہ رسول کا واسطہ بیٹھ جائیں, اس سے بڑی نہیں ہے, بیٹھ جائیں. ایمان غیرت ہے تو بیٹھ جائیں, مہربانی کریں, ہاتھ جوڑ رہے ہیں بیٹھ جائیں. اتنے دور سے آ رہے ہیں مہمان, آپ تو خدا را تعاون کریں انتظامیہ کے ساتھ. بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں, آپ کے مہمان ہیں. استاد والوں, ڈیرہ مراد جمالی والوں, نوجوانان اسلام, آپ بیٹھ جائیں. خدا را سارے احباب ادب احترام کے ساتھ درود و سلام پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. آؤ ہے محفل مقام مصطفیٰ, آؤ ہے محفل مقام مصطفیٰ, آؤ علماء کی زیارت کے لیے, یعنی کہ نفلی خدا را بیٹھ جائیں, خدا را بیٹھ جائیں, نظم و ضبط کا خیال رکھیں. زیارت کے لیے آپ احباب بیٹھ جائیں. یعنی کہ نفلی عبادت کے لیے, دل یقین پاؤ گے تم رب کی رضا. آؤ ہے محفل مقام مصطفیٰ, ان سے راضی ہوگا رب مصطفیٰ. آؤ ہے محفل مقام مصطفیٰ, آؤ ہے محفل مقام مصطفیٰ. شان صدیق اور فاروق و بیٹھ جاؤ سامنے بیٹھ جاؤ یہ ہاتھ باندھے بیٹھ جاؤ آپ بھی بیٹھ جاؤ. یہ جو ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں یہ بھی بیٹھ جاؤ بیٹھو بیٹھ جاؤ. شخص منتظم بننے کی کوشش نہ کرے, بیٹھ جائے بس. کیمرے والے کے سوا کوئی نظر نہ آئے, بیٹھ جائے. حضرت علامہ پیر محمد اجمل قادری صاحب بھی اسٹیج پر تشریف فرما ہیں, اور آپ بیٹھ جائیں تاکہ اطمینان سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں حرام قرار دیتا ہوں پالتو گدھے کو, سامنے کے دانتوں کچلیوں سے شکار کرنے والے درندوں کو, کتا, بلا, چیتا, بھیڑیا, شیر اور پنجوں سے شکار کرنے والے پرندوں کو, کہ ان کی حرمت کا ذکر قرآن کریم میں نہیں ہے, مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ان چیزوں کو حرام قرار دے رہے ہیں, یہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے ججوں کی طرح سوا موٹو نہیں ہے کہ اپنے ہاتھ میں کوئی اختیار لے لیا, بلکہ یہ اختیار آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. قرآن میں فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ. نبی کی شان یہ ہے کہ پاک چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں. اس لیے انسانوں کے لیے اللہ کی بندگی, اللہ کی عبادت کا معیار, مدار ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. دین آپ سے جانا جاتا ہے اور دین آپ کی شان کو بیان کرتا ہے. سورہ الضحیٰ میں فرمایا
کچھ عرصے کے لیے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا آنا موقوف ہو گیا تھا۔ آپ وحی کے انتظار میں بے قرار رہتے، بے چین رہتے۔ کفار مکہ نے آپ کی اس کیفیت کو دیکھا تو طعن کیا کہ وَدَّا مُحَمَّدًا رَبُّهُ وَقَلَاهُ، کہ محمد کو ان کے رب نے چھوڑ دیا ہے اور وہ ناراض ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے حبیب پر یہ طعن گوارا نہ ہوا، فرمایا کہ ما ودعک ربک وما قلی، اے پیارے حبیب نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے نہ وہ ناراض ہوا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آپ کا ہر آنے والا دن گزشتہ دن سے بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ پیارے حبیب آپ راضی ہو جائیں گے۔ امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، امام احمد رضا خان قادری محدث بریلی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کا ترجمہ کیا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، یعنی پوری کائنات اللہ کی رضا کی طلبگار ہے اور اللہ تعالیٰ کو اپنے حبیب کی رضا مطلوب ہے۔ اسی قرآن کریم میں ہے دوسرے پارے میں کہ جب ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں 16-17 ماہ تک مسلمانوں نے بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نمازیں پڑھیں تو میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں یہ تمنا تھی کہ آپ کی جد اعلیٰ حضرت ابراہیم اور آپ کی جد اعلیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بنایا ہوا کعبۃ اللہ جو مکہ مکرمہ میں ہے وہ قبلہ نماز بن جائے۔ آپ وحی کے انتظار میں بارہا اپنا رخ انور آسمان کی طرف پلٹ کر دیکھتے کہ شاید اب جبریل آئیں، اب وحی آئے، اب پیغام آئے۔ تو آج جیسے کیمرہ ایونٹس کو اپنی آنکھ میں محفوظ کر لیتا ہے، میرے آقا کی اداؤں کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے قرآن کی آیات میں محفوظ فرما دیا۔ فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، اے پیارے حبیب ہم نے بارہا آپ کو چہرہ پلٹ کر آسمان کی طرف وحی کے انتظار میں دیکھتے ہوئے دیکھا ہے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، چلیے ہم آپ کا رخ اسی قبلے کی جانب پھیر دیتے ہیں اے پیارے حبیب جو آپ کو پسند ہے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اپنا رخ انور مسجد حرام کی طرف پھیر دیجئے۔ آپ ظہر یا عصر کی نماز پڑھا رہے تھے، نماز کے دوران وحی آئی، آپ نے نماز شروع کی تو آپ کا رخ بیت المقدس کی جانب تھا۔ نماز کے اندر وحی آئی، آپ صفوں کو چیرتے ہوئے مخالف سمت میں چلے گئے اور بیت اللہ کی جانب رخ کر کے نماز کو جاری رکھا۔ صحابہ کرام نے نماز ختم ہونے کا انتظار نہیں کیا کہ یہ کیا ہو گیا
کہ اچانک یا رسول اللہ آپ ادھر سے چلے اور اس طرف جا کر کھڑے ہو گئے. انہوں نے نماز میں اپنے آقا کو جیسے کرتے ہوئے دیکھا ویسے کیا. تو پھر انسان سوچتا ہے، عقل میں سوال آتا ہے کہ اگر الٹیمیٹلی انجام کار قبلہ نماز بیت اللہ ہی کو بننا تھا تو 16-17 ماہ کے لیے بیت المقدس کی جانب رخ کر کے نمازیں کیوں پڑھوائی گئیں؟ اللہ نے فرمایا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعِ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ. اللہ نے فرمایا کہ 16-17 ماہ تک بیت المقدس کی جانب نمازیں پڑھانا، پھر اچانک قبلہ بدل دینا، اس میں حکمت یہ تھی کہ آج تک منافق بھی آ کر صفوں میں کھڑے ہو جاتے تھے. اب یہ ٹرننگ پوائنٹ آ گیا تھا، سنگ میل آ گیا تھا. ہم منافقوں کو مومنوں سے چھانٹ کر جدا کرنا چاہتے تھے. فرمایا کہ ہم نے اس قبلے کو، آپ کا قبلہ نماز، ایک محدود عرصے کے لیے اس لیے بنایا تھا اِلَّا لِنَعْلَمَ. کچھ لوگوں نے ترجمہ کیا تاکہ ہم جانیں. جانتا تو اللہ ازل سے ہے. امام اہل سنت نے کیا تاکہ دیکھیں، تاکہ ظاہر کریں کہ کون غیر مشروط طور پر رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹے پاؤں واپس پلٹ جاتا ہے. یعنی جب اچانک قبلہ تبدیل ہوگا تو منافق اعتراض کرے گا کہ کل ان کا رخ بیت المقدس کی جانب تھا، آج بیت اللہ کی جانب ہے. اگر کل صحیح تھے تو آج غلط ہیں، اگر آج صحیح ہیں تو کل غلط تھے. ان کی بات کا کیا اعتبار؟ مگر مومن کیا کہے گا؟ مومن کہے گا نہ ہم بیت المقدس کو جانیں نہ بیت اللہ کو جانیں، ہم تو رخ مصطفیٰ کو جانیں. اگر وہ بیت المقدس کی جانب پھر جائے تو وہ ہمارا قبلہ، اور اچانک بیت اللہ کی جانب پھر جائے تو یہ ہمارا قبلہ. اب اور کا مقام ہے کہ کل جب میرے آقا کا رخ بیت المقدس کی جانب تھا، اگر کوئی کروڑوں سجدے بیت اللہ کی جانب کرتا تو قبول ہوتے؟ ہرگز نہیں. پھر جب میرے آقا کا رخ بیت اللہ کی جانب ہو گیا، کوئی اربوں سجدے بیت المقدس کی جانب آج کرے تو قبول ہوں گے؟ ہرگز نہیں. تو مومن کیا کہے گا؟ 1000 قبلے، 1000 کعبے، انہی کی نقش پا کے صدقے، وہ جس طرف سے گزر گئے ہیں اسی کو کعبہ بنا کے چھوڑا. پھر اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ ایک سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ چلیے قبلہ تو بیت اللہ بن گیا، لیکن جن صحابہ کو ایک نماز بھی بیت اللہ کی جانب پڑھنا نصیب نہ ہوئی، اس دوران انتقال ہو گیا، یا جو نمازیں ادھر پڑھی گئیں ان کا کیا ہوگا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. حالانکہ عقل کہتی ہے کہ یہ کہنا چاہیے تھا کہ اللہ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا، مگر رب نے یہ فرمایا کہ اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا. یعنی جو تم نے نمازیں اطاعت مصطفیٰ میں بیت المقدس کی جانب پڑھی وہ بھی قبول ہیں، اور جو آج اطاعت مصطفیٰ میں بیت اللہ کی جانب پڑھ رہے ہو یہ بھی قبول ہیں. کیوں کہ اصل ایمان، روح ایمان کیا ہے؟
غیر مشروط اطاعت مصطفیٰ ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا الذی یراک حین یقوم وتقلبک فی الساجدین، کہ سجدہ تو پوری کائنات کرتی ہے، ملائک کرتے ہیں، شجر و حجر کرتے ہیں، ارض و سما کرتے ہیں، شمس و قمر کرتے ہیں، کواکب و نجوم کرتے ہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اے پیارے حبیب جب تم سجدے میں سر کو پلٹتے ہو تو ہم تمہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور فرمایا کہ فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ إِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا، اپنے رب کے حکم پر ڈٹے رہیے، جمے رہیے، آپ جہاں بھی ہوں، جس حال میں بھی ہوں، آپ ہماری حفاظت میں ہوتے ہیں۔ اس لیے دین کا جوہر، دین کی روح، دین کا مغز، یہ غیر مشروط اطاعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام ہے، کہ جب یہ آ جائے کہ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے تو پھر چوں اور چرا اور سوال نہیں کیا جائے گا۔ میرے عزیزوں، خاص طور پر ہماری نئی نسل، کہ آج بنیادی سوال ہی یہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ آج کی انسانیت، آج کا انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے لیے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، وہ کہتے ہیں اس کا فیصلہ ہماری عقل کرے گی، جس کو ڈیموکریسی یا جمہوریت کہتے ہیں، کہ ہماری عقل اکثری یا عقل اجماعی جو فیصلہ کرے گی وہ فیصلہ ہم مانیں گے۔ مثلاً اگر امریکہ، یورپ میں ان کی اجماعی عقل یا اکثری عقل یہ فیصلہ کرے کہ ہم جنس پرستی جائز ہے تو وہ کہتے ہیں جائز ہو جائے گی۔ اگر ان کی عقل فیصلہ کرے کہ شراب پینا جائز ہے تو جائز ہو جائے گا۔ اگر ان کی عقل فیصلہ کرے کہ خنزیر کھانا جائز ہے تو جائز ہو جائے گا۔ تو اسلام میں اور کفر میں یہی فرق ہے کہ عقل معیار نہیں ہے، معیار ایمان اور معیار نجات غیر مشروط اطاعت مصطفیٰ ہے۔ لہذا اگر آج زمین پر چلنے والے 8.25 ارب انسان مل کر فیصلہ کر لیں کہ خنزیر حلال ہے تو حلال نہیں ہو سکتا۔ جس چیز کو اللہ کے رسول نے حرام قرار دے دیا ہے وہ حرام ہے۔ اس لیے آج کا ہمارا جو نیا طبقہ ہے، نوجوان ہے، اس کے لیے اضطراب کا باعث یہی ہے۔ تو اس نے فیصلہ کرنا ہے، ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے جوہر ایمان، روح ایمان اور حقیقت ایمان کو جاننا ہے یا نہیں، ماننا ہے یا نہیں، پرکھنا ہے یا نہیں۔ اس لیے برادران اسلام، یہی فرق ہے بنیادی۔ اس لیے ہمارے ہاں ایک تو مجدد گزرے ہیں اور ایک متجدد گزر بھی چکے ہیں اور آج بھی موجود ہیں۔ مجدد کے معنی وہ ہیں کہ جب دین میں ملاوٹ ہو جائے، حق میں باطل کی آمیزش ہو جائے، دین کی تعلیمات کو مٹا دیا جائے، تو اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ ان اللہ یبعث لہذہ الامت علی رأس کل 100 سنہ من یجدد لہا دینہا، کہ اللہ تعالیٰ
ہر صدی کے سرے پر اس امت میں ایسے اللہ والے پیدا فرمائے گا کہ جو دین کو از سر نو نکھار کر ہر کھوٹ سے، ملاوٹ سے، بدعقیدگی سے، فسق سے، فجور سے پاک کر کے دوبارہ اصل شکل میں پیش کریں گے۔ یہ مجدد آتے رہیں گے، جیسے ہمارے امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان قادری محدث بریلی گزشتہ صدی، اس صدی اور آنے والی صدیوں کے لیے مجدد تھے، ہیں اور رہیں گے۔ مجدد الفسانی کا نام بھی آپ نے سنا ہے، مگر پھر ایک وقت آیا کہ دین میں متجددین پیدا ہوتے گئے۔ متجدد کسے کہتے ہیں کہ جو دین کی تعلیمات کو مسخ کر دے، دین کی تعلیمات کو بگاڑ دے۔ مثلا قرآن نے انبیاء کے معجزات کا دعویٰ کیا، انبیاء کے معجزات پیش کیے، اللہ کے رسول خارق عادت کے طور پر رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی اور وہاں سے سدرۃ المنتہا اور وہاں سے لامکان تک چلے گئے اور واپس آ گئے۔ سر سید احمد خان جو بڑا ہیرو ہیں آپ سب کے، انہوں نے معراج کے بارے میں ساری حدیثوں کو جمع کیا اور کہا کہ بات یہ ہے کہ جو لا آف نیچر ہے، قانون فطرت ہے، وہ بدل نہیں سکتا، انچینجبل ہے، غیر متبدل ہے۔ اس نے کہا لا آف نیچر یہ ہے کہ ایک جسمانی وجود رکھنے والی چیز کو آپ فضا میں پھینکیں گے تو پلٹ کے زمین پر آ جائے گی، وہ کسی آلے کی مدد کے بغیر فضا میں معلق نہیں ہو سکتی۔ سر سید نے کہا کہ یہ تو قانون فطرت ہے۔ اب ایک طرف 30 صحابہ کی روایات، حدیثیں کہ حضور معراج پر گئے، واپس آئے، تو سر سید نے کہا کہ اگر حدیثیں صحیح بھی ہیں، جرح و تعدیل کے معیار پر صحیح بھی ہیں، تو ہم کہیں گے کہ راوی کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی، کیونکہ قانون فطرت نہیں بدل سکتا۔ اس لیے اس دور کے علماء نے ان کو نیچری کہا۔ آج کل ہمارے یہاں یہ بھی ہو گیا، جس کے نام سے پہلے سید آ جائے تو لگتا ہے شریعت سے بس ماورا ہو گیا وہ۔ اگر سید نام کی وجہ سے شریعت سے ماورا ہو جائے تو سر سید پر جو نیچری ہونے کا فتویٰ لگایا تھا علماء نے، اس کا کیا جواب دو گے؟ کیا سید احمد بریلوی کے نام کے ساتھ سید نہیں تھا؟ تو یہ کچھ عرصے سے یہ جو فکر دی گئی ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے علماء بھی توجہ سے سنیں، ہمارے عوام بھی توجہ سے سنیں۔ ہم اہل بیت اطہار کا احترام کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، اور جو یہ کہتا ہے کہ اہل سنت میں کوئی ناسبی ہے، کوئی سبائی ہے، کوئی خارجی ہے، کوئی رافضی ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے۔ سنی نہ رافضی ہو سکتا ہے، نہ خارجی ہو سکتا ہے، نہ سبائی ہو سکتا ہے، نہ ناسبی ہو سکتا ہے۔ سنی غلام مصطفیٰ رہتا ہے ہمیشہ۔ لیکن شریعت نے یہ بتایا کہ ہر ایک کی شان بیان کرو گے تو حد شرع کے اندر بیان کرو گے۔
कायनात में ज़ात बारी ताला के बाद सबसे बड़ी शान किसकी है? शान मुस्तफ़ा है, जिसके बारे में कहा गया कि ला युमकिनु तनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तोई क़िस्सा मुख्तसर, कि आपकी ज़ात के बारे में एक जुमले में कहना हो तो ये है कि अल्लाह के बाद कायनात में कोई बड़े से बड़ा दर्जा है तो हमारे आका का दर्जा उससे भी बड़ा है। लेकिन मेरे आका ने फरमाया कि ला तअतिरूनी कमा अतरतिन नसारल मसीह इब्न मरियम, फरमाया कि ख़बरदार जब मेरी शान बयान करोगे तो मेरी शान बयान करने में वो मुबालगा नहीं करोगे कि जो नसारा ने, मसीहियों ने, क्रिश्चियंस ने शान ईसा इब्न मरियम को बयान करने में किया कि मकाम रिसालत व नबुव्वत से उठाकर उन्हें इब्नुल्लाह कह दिया, अल्लाह का बेटा कह दिया। हुज़ूर ने फरमाया कि मेरे लिए इसकी इजाज़त नहीं है। इन्नी अब्दुल्लाह व रसूलुह, मैं अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूँ। तो अब आप मुझे बताएं कि जब अल्लाह के रसूल ने अपने बारे में कह दिया कि मेरी शान बयान करते हुए भी तुम शरीयत की हद को क्रॉस नहीं करोगे, तो फिर किसी और के लिए इजाज़त दी जा सकती है? बोलो, किसी के लिए नहीं हो सकती। अल्लाह ने फरमाया कि तिलकर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद, ये रसूलों की जमात है, इनमें से हमने बाज़ को बाज़ पर फजीलत अता की है। मिनहुम मन कल्लमल्लाह, बाज़ को अल्लाह ने अपनी ज़ात से हम कलामी का शरफ अता किया, मूसा कलीमुल्लाह बने। व आतईना ईसा इब्न मरियमल बय्यिनात, और ईसा इब्न मरियम को खुले मौजज़ात दिए। मादरजाद अंधे को, बरस के मरीज़ को अपने हाथ के लम्स से शिफा याब कर देना, मुर्दे को ज़िंदा कर देना, और परिंदे के बिखरे हुए अज्जा को फूंक मार कर जीता जागता उड़ता हुआ परिंदा बना देना, मौजज़ात दिए। वरफ़ा बादहुम दरजात, फरमाया कि बाज़ को दर्जों बुलंदी अता की। उलमा ने कहा कि इससे ताजदार कायनात मुराद हैं, यानी जिसकी रिफ़तों का, अज़मतों का कोई मकाम था वो बयान कर दिया, लेकिन हमारे प्यारे मुस्तफ़ा की अज़मतों का कोई मकाम है ही नहीं। इसलिए अल्लाह ने उसको मुबहम छोड़ा कि गोया अल्लाह ने अपनी तख्लीक में ऐसा पैमाना ईजादी नहीं किया जो रिफ़त मुस्तफ़ा की पैमाइश कर सके। फरमाया उनको दर्जों बुलंदी अता की अल्लाह के रसूल को, लेकिन फरमाया कि कोई आपको इलाह कह दे, इसकी इजाज़त नहीं है। इसलिए हम हर नमाज में अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ते हैं। मौलाना तक़द्दुस अली ख़ान साहब आला हज़रत के खानवादे से थे। उन्होंने कहा कि एक बार एक वाइस उनकी मौजूदगी में तकरीर कर रहे थे, मेराज पर तकरीर कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शब-ए मेराज अल्लाह के प्यारे रसूल अल्लाह की हुजूर में तशरीफ़ ले गए। आला हज़रत ने टोक दिया, फरमाया ये मत कहो, क्योंकि तशरीफ़ लाने के माने क्या हैं कि मैं अल्लामा पीर अजमल क़ादरी साहब से कहूँ कि हुजूर बड़ा करम होगा मेरे यहाँ तशरीफ़ लाइए,
تو ان کے آنے سے مجھے شرف ملے گا، ان کے آنے سے مجھے عزت ملے گی، حضرت پیر شجاع الحق ہاشمی کے آنے سے مجھے عزت ملے گی۔ تو ہم کہتے ہیں تشریف لائیں، مگر بندہ جب رب کی بارگاہ میں جائے تو رب کو عزت نہیں ملتی، بندے کو عزت ملتی ہے۔ امام اہل سنت نے فرمایا کہ یہ کہو کہ شب معراج اللہ کے پیارے حبیب اللہ کی حضوری میں حاضر ہوئے، تو جو مسلک اتنا پاکیزہ ہو، جس مسلک میں اتنی احتیاط ہو کہ ایک زومانہ کلمہ بھی استعمال کرنا جائز نہیں ہے، وہاں کسی کو یہ حق نہیں دیا جا سکتا۔ اس لیے ہمارے ہاں اہل بیت اطہار کی شان بیان کریں، ہمارے ایمان کو تقویت ملتی ہے، توانائی ملتی ہے، فرحت ملتی ہے۔ لیکن مسئلہ کہاں پیدا ہوتا ہے؟ مسئلہ وہاں پیدا ہوتا ہے کہ اہل بیت کی شان بیان کرتے ہوئے اگر کوئی صراحتاً، اشارتاً، کنایتاً، تعریضاً، توریتاً صحابی کی توہین کرے گا تو یہ اہل سنت کو قابل قبول، زور سے بولو، اگر کوئی، سن لیں، اگر کوئی اہل بیت اطہار کی شان بیان کرتے ہوئے صراحتاً، اشارتاً، کنایتاً، تعریضاً، توریتاً صحابی کی توہین کرے گا تو یہ کسی بھی درجے میں قابل قبول نہیں ہے۔ زور سے ہاتھ کھڑا کر کے، یہ کسی بھی درجے میں قابل قبول نہیں ہے۔ یہ اہل سنت کا مسلمہ عقیدہ ہے، اجماعی عقیدہ ہے۔ یہ جو آج کل یہ کلچر شروع کیا گیا ہے، اس کو بند کرنے کی ضرورت ہے۔ کہ راولپنڈی میں ایک صاحب جاتے ہیں، ایک صاحب مسند پر بیٹھے ہیں، صدارت کر رہے ہیں اور بیان کرتے ہیں کہ میں آل رسول ہوں، میرا نسب بیان ہوگا، فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں، 1450 سال کا سفر طے کر کے بن امام زین العابدین، بن امام حسین، بن مولا علی، بن ابو طالب۔ وہ کہتے ہیں کہ اس میں محمد کا تو نام ہی نہیں آیا، تو محمد ابو طالب میں ضم ہو گئے، یہ جلسے میں کہا گیا ہے۔ آپ بتائیں محمد ضم ہونے کے لیے آئے تھے؟ ڈپلیکیٹ تھے؟ ثانوی تھے؟ آج تک تو ہم نے یہ بیان کیا کہ لولا کا لما خلقت الافلاک، کہ حدیث قدسی میں رب کائنات نے فرمایا اے پیارے حبیب، اگر آپ کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو یہ کارخانہ قدرتی پیدا نہ کرتا۔ اس لیے امام اہل سنت نے بیان کیا، وہ لامکاں کے مکیں ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے، وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کائنات میں عظمتوں کے جتنے بلند و بالا مکانات ہیں یا مقامات ہیں، وہ عظمت مصطفیٰ سے کم تر ہیں، اس سے بالا نہیں ہیں۔ اس لیے جو اپنے آپ کو آل رسول کہلانا چاہتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کل بنی انسا او کل بنی ابن عصبتہ من ابیہ الا بنی فاطمہ فانا ابوہم، کہ ہر ماں یا باپ کا بیٹا اس کا نسب اس کے باپ کی طرف منسوب ہوگا سوائے حضرت عیسیٰ کے، مگر فرمایا سوائے بنی فاطمہ کے کہ میں ان کا عصبہ ہوں، ان کا نسب میری طرف آئے گا۔ سیدہ خاتون جنت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ جنکشن سے
ان کی ٹرین نسب کی میری طرف پھر جائے گی. لہذا جو اپنے آپ کو آل رسول کہلانا چاہیں گے تو وہ تو پھر تاجدار کائنات کی طرف رجوع کریں گے. ورنہ حضرت علی مولائے کائنات کی غیر فاطمی اولاد آوان کہلائیں گے، علوی کہلائیں گے، لیکن آل رسول نہیں کہلائیں گے. اس لیے حضور نے فیصلہ کر دیا. اب مجھے پیغام آیا انگلینڈ سے کہ ایک دو بزرگوں نے کہا کہ انہوں نے ہمارے سامنے رجوع کر لیا. ہم نے کہا نہیں، جلسے میں انہوں نے یہ کہا ہے، جلسے میں آئیں اور رجوع کریں. تو جب تک جلسے میں آ کر رجوع نہیں کریں گے، اور جو شخص صدارت کر رہا تھا جب تک وہ رجوع نہیں کریں گے، جب تک اس کی تلافی نہیں ہو سکتی. اسی طرح ان نعتخوانوں نے، میں نعتخوانی کے کلچر پر 30 سال سے بات کر رہا ہوں کہ اس قوم کے نزدیک سب سے بڑے عاشق کون ہیں؟ جو خوش گلو ہوں اور 5-7 نعتیں یاد کر لیں. اس پر آپ اٹھتے ہیں اور نوٹ نشاور کرتے ہیں. اور آج کل مووی بن رہی ہے تو پھر نئے نئے بنڈل لے کر آتے ہیں. تو نعتخوان سب سے بڑے عاشق ہیں نا؟ بولو، قوال و نعتخوان. تو حضور والا جب ناموس رسالت کا وقت آتا ہے، جب ناموس قرآن کا وقت آتا ہے، جب ختم نبوت کا وقت آتا ہے، تو پہلی صف میں نعتخواں اور قوال ہوتے ہیں. وہاں تو ہمیں وہ معذور بابا نظر آیا. اس لیے اگر بس ہو گیا، بیٹھ جاؤ. اس لیے اپنی کھوپڑی کو استعمال کیا کریں، اور جب آپ کو کرنٹ لگے نا تو وہ پیسہ نکالو اور جا کر کسی مسجد میں دو، کسی مدرسے میں دو. سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ آئندہ آ جائے گی. آئندہ جب کرنٹ لگے گا تو صحیح جگہ پہنچاؤ گے، زور سے ہاتھ کھڑے کر کے پہنچاؤ گے. اس لیے یعنی اس قوم کا، یہ آپ لوگوں کا، یہ ہزاروں لوگ بیٹھے ہیں، آپ کی سوچ کا عالم یہ ہے کہ ایک خوش گلو ایک نعت پڑھ لے، 2-4 نعتیں پڑھ لے تو ہزاروں لاکھوں قربان کر دیں. اور جو مہینہ بھر مسجد پہ مدرسے میں بیٹھ کر اللہ کے کلام کی تفسیر بیان کرے، اللہ کے رسول کی حدیث کی شرح بیان کرے، ممبر پر بیٹھ کر دین بیان کرے، اس کو مہینے کے بعد بھی نہ دو تو یہ عاشق رسول ہو؟ یہ حدیث مصطفیٰ کی قدر ہے؟ یہ کلام باری تعالیٰ کی قدر ہے؟ اس لیے جب مجھے ان علاقوں سے علماء کہتے ہیں جی بڑی مشکل ہے، مدارس چل نہیں پا رہے، تو میں کہتا ہوں یہ قوال تو چل رہے ہیں، نعتخواں تو چل رہے ہیں. سب کو لا کے اوسطا ممن میں بٹھا دیں تو سب کی تجوریاں بھر دو گے. تو آپ نے مرنا ہے، اگر قبر میں جانا ہے تو دین کی ترجیحات کو سمجھو. پھر جب دیکھا کہ اب مجمع گھٹ رہا ہے تو پھر کہا کہ عمرے کے ٹکٹ تقسیم ہوں گے، قرآن اندازی ہوگی. میں پنجاب میں ایک جگہ گیا، خطاب ہوا اور کہا کہ اب عمرے کے ٹکٹوں کی قرآن اندازی ہوگی. سامنے پیٹ پھلا کر بیٹھ گئے چودھری صاحب، سیٹھ صاحب، حاجی صاحب، میاں صاحب، خواجہ صاحب، راجہ صاحب، کہ انہوں نے ٹکٹ دیے ہیں. میں نے کہا یہاں پیٹ پھلا کے بیٹھے ہو کس کو دکھانے کے لیے؟
اگر تم نے اللہ کی رضا کے لیے کسی کو عمرے کا ٹکٹ دینا تھا تو کوئی نیک بندہ تلاش کرتے، اس کو دے دیتے، اسے معلوم ہوتا، تمہیں معلوم ہوتا، اور رب کو تو خود ہی معلوم ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری امت کے ہر فرد کو عمرہ کرانا نہیں ہے، ہماری ذمہ داری مسلمان کے ہر بیٹے کو نبی کا سچا امتی بنانا ہے۔ تو اس نبی کا سچا امتی بنانے کے کارخانے کون ہیں؟ یہ مدارس ہیں، یہ مدارس و جامعات ہیں۔ تو جب ان جلسوں کا بھی کوئی فائدہ نہیں اگر آپ دین کی ترجیحات کو نہیں سمجھ رہے، آپ قوالوں کے پیچھے چلتے ہو۔ اسٹار قوال تھا نصرت فتح علی خان، تھا نا؟ نام آتا ہے؟ ان نوجوانوں کو تو بہت آتا ہے نا۔ اس نے انڈیا میں بمبے میں ہندوؤں کے درمیان بیٹھ کے پڑھا، نہ تیرا خدا کوئی اور ہے نہ میرا خدا کوئی اور ہے، یہ جو راستے ہیں جدا جدا، یہ معاملہ کوئی اور ہے۔ اب یہ مسلمانوں کے بچے گلی گلی یہ پڑھنے لگے۔ اس پیغام کا مطلب کیا ہے؟ وہ ہندوؤں سے کہہ رہے ہیں کہ میرا رحمان اور تیرا رام ایک ہی ہیں۔ ایک ہیں؟ بولو۔ ہمارا رحمان اور ہندوؤں کا رام ایک ہے، لیکن اگر قوال کہہ دے تو پھر ایک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ گانے چلائے گئے، آج میری تقدیر کا مالک سوتا ہے، قسمت کا دستور نرالا ہوتا ہے۔ بسوں میں، ویگنوں میں، ہوٹلوں میں کیسٹ بجنے لگے۔ تقدیر کا مالک کون ہے؟ زور سے بولو، تقدیر کا مالک کون ہے؟ اللہ سوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ تو یہ جو سارا ڈرامہ ہے، اسی طرح ان ڈراموں میں آپ کے خاندان کو بھی تباہ کیا جا رہا ہے، برباد کیا جا رہا ہے۔ اس لیے مسلک اہل سنت و جماعت یہ ہے کہ شان الوہیت میں کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا، اور خالق کے بعد خلق میں سب سے بڑا مرتبہ تاجدار کائنات کا ہے، تاجدار ختم نبوت کا ہے۔ اس کے بعد آپ کے اہل بیت اور اصحاب ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ صحابہ کو کیوں ہٹ کیا جا رہا ہے کچھ عرصے سے؟ اگر ہمیں سائنس اور ٹیکنالوجی سیکھنی ہو تو آگے کی طرف دیکھو گے، اور دین سیکھنا ہو تو پیچھے کی طرف، جہاں سے دین چلا ہے۔ اگر سائنس اور ٹیکنالوجی سیکھنا ہو تو امریکہ جاؤ، جرمنی جاؤ، انگلینڈ جاؤ، جاپان جاؤ، چین جاؤ، مگر دین سیکھنا ہو تو مدینے جاؤ۔ دین وہاں سے چلا ہے، دین ادھر سے نہیں چلا۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے ایک حدیث ہے سنن ابو داؤد کی، عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں، کنت اکتب کل شیء اسمعہ من رسول اللہ، میں بارگاہ رسالت میں بیٹھا ہوتا، جیسے یہ مجلس سجی ہے، تاجدار کائنات فرما رہے ہوتے تو میں نوٹس لیتا تھا، لکھ لیا کرتا تھا جو بھی آپ فرماتے۔ فنہتنی قریش کے کچھ دانا لوگوں نے مجھے روک دیا کہ بابا ان نبی بشر،
यतकल्लमु फिल गज़ब वर्रिदा, नबी बशर है, कभी गज़ब में बात करते हैं, कभी रिज़ा में करते हैं। इन कैफियत में बंदा बात कुछ से कुछ कह देता है, लिहाजा हर बात मत लिखा करो। अगली मजलिस में जब अल्लाह के रसूल ने देखा कि वो नहीं लिख रहे, पूछा तो वजह बताई, तो जिसमें फ़ाशारा बिइस्बिही इला फ़ीह, ताजदार कायनात ने अपनी अंगुश्त मुबारक से दहन मुबारक की तरफ इशारा करके फरमाया कि कैफियत जलाल हो या कैफियत जमाल हो, जो मैं कह दूँ लिख दिया करो। कोई भी कैफियत हो, इस मुंह से हक के सिवा कुछ जारी नहीं होता। हर बात लिखिया करोगे, क्योंकि ज़बान मुस्तफ़ा ही तो मेयार हक है। इसलिए हमारा दीन नक़ल पर मौकूफ़ है, और नक़ल अल्लाह के प्यारे मुस्तफ़ा से चलती है। नक़ल ये कॉपी करना नहीं है जो बच्चे करते हैं, ट्रेडिशन, नरेशन, रिवायत जो अल्लाह के रसूल से चलती है। इसलिए हुजूर ने, और ये याद रखना, जब हम सहाबा के फ़ज़ाइल बयान करें तो जो अहले बैत अतहार आपकी हयात ज़ाहिरी में थे वो भी सहाबी हैं, वो भी सहाबी हैं। निस्बत नसब ये फजीलत ज़ायद है। तो मैं एक सरकारी तरबियत इदारे में गया, मैंने लेक्चर दिया, डिस्कशन शुरू हुई, तो वहाँ बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट होते हैं, दाना लोग। एक ने कहा कि मुफ्ती साहब, हदीस तो कोई सही है, कोई ज़ईफ़ है, कोई अजीज़ है, कोई गरीब है, कोई हसन है, कोई फ़लाँ है, तो एक कुरान पर क्यों न जमा हो जाए। मैंने कहा कि आपकी बात दिमाग को तो लगती है, स्ट्राइक करती है, लेकिन मेरा आपसे सवाल है कि आपको कैसे पता चला कि ये कुरान अल्लाह का कलाम है? क्या आज की रात आपके पास कोई फरिश्ता आया था, या सुबह उठे थे तो आपके सराने कोई नविश्ता लिखा हुआ था अल्लाह का कि ये कुरान मेरा कलाम है? तो मैंने कहा कि अगर हदीस के कलाम रसूल होने के बारे में सहाबा का कौल मोतबर नहीं है, तो कुरान के कलामुल्लाह होने के बारे में कैसे मोतबर हो जाएगा? तो सहाबा को हिट करना ये इस्लाम की बुनियादों में बारूद भरना है। क्यों कि दीन की नक़ल और दीन की रिवायत की पहली कड़ी सहाबा किराम है। अगर वही काबिल एतबार नहीं है तो आगे तो सारा सिलसिला ख़त्म है फिर। इसलिए शरीयत ने किसी को नहीं मुकल्लफ किया कि तुम अदालत लगा के बैठ जाओ। अल्लाह की बारगाह में सबके मामलात होंगे। और ये भी कि सहाबा कौन है? जब मेराज के हुजूर ने दावा किया तो कुफार मक्का दौड़े दौड़े हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के पास गए कि आज तो आप अजीब बात हो गई है। एक शख्स कहता है कि मैं थोड़े से वक्त में आसमानों पर गया, उससे मावरा गया और वापस आ गया। भला ये हो सकता है? जनाब सिद्दीक़ ने फरमाया कि ये दावा किया किसने है? उन्होंने कहा कि मोहम्मद ने किया है।
انہوں نے کہا کہ تم ایک رات کی بات کرتے ہو، ہمارے پاس روز وہ آسمانوں کی خبریں لاتے ہیں اور ہم ان پر ایمان لاتے ہیں۔ کفار نے کہا کہ ہم ٹیسٹ کریں گے، ہمارے تجارتی قافلے گئے ہوئے ہیں، کب واپس آئیں گے؟ تو آپ کو پتہ ہے قافلہ لٹ سکتا ہے، پٹ سکتا ہے، منزل بدل سکتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ پہلا قافلہ کل سورج طلوع ہوتے ہی پہنچ جائے گا۔ کفار مکہ صبح اٹھ کر انتظار کرنے لگے کہ ادھر سورج کی پہلی کرن نمودار ہو اور قافلہ نہ آئے، معاذ اللہ تو ہم کہہ دیں کہ محمد جھوٹے ہیں۔ صدیق اکبر گھر پر رہے، ان کو کوئی فکر نہیں تھی، کیونکہ ان کا ایمان تھا کہ جب اللہ کے حبیب نے کہہ دیا ہے کہ پہلا قافلہ سورج طلوع ہوتے ہی پہنچ جائے گا، تو جب تک قافلہ پہنچ نہ جائے سورج طلوع ہی نہیں ہو سکتا۔ وہ دین کی حقانیت کی دلیل ہے، وہ دین کی صداقت کی دلیل ہیں۔ اور ہجرت کی رات حضور نے مولا کائنات کو بستر پر لٹایا کہ صبح مکے والوں کی امانتیں لوٹا دینا۔ ان سے کہا گیا کہ بڑی پرخطر رات تھی، باہر دشمن پہرا دے رہے تھے، آپ کو نیند آئی؟ ایسے عالم میں تو نیند نہیں آتی۔ انہوں نے کہا کہ اس رات مجھے بڑی گہری نیند آئی، کیونکہ جب آقا نے کہہ دیا کہ صبح تم نے امانتیں لوٹانی ہیں، تو جب تک میں صبح امانتیں لوٹا نہ دوں فرشتے اجل آ ہی نہیں سکتا۔ پھر حضور نکلے، مٹھی بھر ریت لی، سورہ یاسین کی یہ آیت پڑھی، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، کہ ہم نے ان کے سامنے ایک رکاوٹ قائم کر دی، ان کی پیچھے ایک رکاوٹ قائم کر دی، بیدار ہیں، دانا ہیں، بینا ہیں، چوکس ہیں، ریڈ الرٹ ہیں، ہائی الرٹ ہیں، پیرا دے رہے ہیں کہ حضور نکلیں تو یکبارگی اٹیک کر دیں۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے پردہ ڈال دیا، وہ دیکھ نہیں پاتے۔ حضور نے مٹھی بھر ریت لی، یہ آیت پڑھی اور پھینک دی، ان کے سامنے سے آپ چلے گئے۔ اس لیے آپ سب کو میرا مشورہ ہے کہ سورہ یاسین کے پہلے رکوع کی یہ آیت اپنے مولانا صاحبان سے لکھوا لیں۔ جب آپ صبح گھر سے نکلیں، آپ کی شوہر نکلیں، آپ کے بیٹے نکلیں، آپ کے بھائی نکلیں، آپ کے بچے نکلیں، آپ کے باپ نکلیں، یہ پڑھ کے دم کر دیں تو انشاءاللہ تعالی شام تک کوئی ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا۔ تو حضور جناب صدیق کے گھر پر گئے، فرمایا کہ کوئی اجنبی ہو تو اس کو ہٹا دو۔ عرض کیا کہ سب اپنے ہیں، بیوی، بیٹی، بیٹا، غلام۔ تو ہجرت کی رات مکے کی امانتوں، اہل مکہ کی امانتوں کے لیے امین بنایا مولا کائنات کو، اور امانت نبوت کے لیے امین بنایا صدیق اکبر کو کہ ان کو ساتھ لے کر چلے۔ تو صحابہ کی اپنی اپنی شان ہے، اپنے اپنے مراتب ہیں، اپنے اپنے مقامات ہیں۔ ہم سب کا اکرام کرتے ہیں، سب کی تکریم کرتے ہیں، سب کی تعظیم کرتے ہیں، لیکن
अफजल बशर बाद अम्बिया, उम्मत के नज़दीक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हैं। फिर हस्ब तरतीब खुलफ़ाए सलासा, फिर मौलाए कायनात अली हैदर कर्रार रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। हज़रत अली के बड़े इख्तिसासात, बड़े इम्तियाज़ात, बड़ी शानें हैं। कोई भी बयान करे हमारे ईमान को तक़वियत मिलती है, रूह को सुकून मिलता है। लेकिन इसकी आड़ में खुलफ़ाए सलासा की तौहीन की जाए, ये काबिल कबूल नहीं है। क्यों कि जब आपका मरज़ विसाल था तो आपने फरमाया एक नकाहत आ गई, कमज़ोरी आ गई। आप मस्जिद मुसल्ले पे जाकर नमाज नहीं पढ़ा पा रहे थे। आपने पर्दा उठाया, फरमाया मुरू अबा बकरिन अन युसल्ली बिन्नास, अबू बकर को कहो, ये मुरू माने हुक्म दो, अबू बकर को हुक्म दो। किसका हुक्म? ताजदार कायनात का, के लोगों को नमाज पढ़ाएं। जनाब आयशा सिद्दीक़ा ने फरमाया वो नरम दिल हैं, आपके मुसल्ले पर नहीं खड़े हो सकेंगे। कुछ देर के बाद फिर इफाक़ा हुआ, आपने फिर फरमाया मुरू अबा बकरिन अन युसल्ली बिन्नास। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा ने फिर वही बात कही। कुछ देर के बाद आपने फिर फरमाया कि मुरू अबा बकरिन। तो ये तीन मरतबा तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फ़क़ीहा उम्मत थी। उनको पता था अगर पहली मार कह देते तो किसी के ज़हन में आता कि हुजूर के लबे मुबारक पर, ज़बान मुबारक पर अबू बकर का नाम आया, किसी और का भी आ सकता था। लेकिन जब एक नहीं, दो नहीं, 3 बार हुजूर फरमाया कि अबू बकर से कहो, तो इसका मतलब है कि ताजदार कायनात की नज़र में आपकी नियाबत के लिए अगर कोई सबसे बड़ा हकदार था वो जनाब सिद्दीक़ अकबर थे। इसलिए मौलाए कायनात ने फरमाया था कि जिसे अल्लाह के रसूल ने हमारे दीन का इमाम बनाया, उसे हम अपनी दुनिया का इमाम क्यों न माने। और हुजूर ने फरमाया कि ला यंबग़ी लिक़ौमिन फ़ीहिम अबू बकरिन अन यउम्महुम गैरुहुम, किसी कौम को ये साजगार नहीं, सजावार नहीं कि उनमें अबू बकर मौजूद हों और उनके होते हुए कोई और इमामत करे। और हुजूर ने फरमाया कि मा नफ़ानी मालु अहदिन क़त्तो मा नफ़ा मालु अबी बकर, कि किसी के माल ने मुझे इतना फ़ायदा नहीं पहुँचाया जितना फ़ायदा अबू बकर के माल ने पहुँचाया। हुजूर ने फरमाया लिकुल्लि अहदिम मिनकुम इंदना यदुन इल्ला काफ़ैनाहु मा खला अबा बकरिन फ़इन्न लहू इंदना यदन युकाफ़िउल्लाहु यौमल क़ियामा, कि तुम में से हर एक के इस्लाम पर एहसानात हैं, मगर सबका बदला हमने चुका दिया है सिवाय अबू बकर के, कि उनका एहसानात, उनके एहसानात का बदला दुनिया में चुकाया नहीं जा सका। रब्ब ज़ुल जलाल क़यामत में ख़ुद उनको अता फरमाएगा। इसलिए नफ्सुल अमर के तौर पर हर एक की शान बयान करो, लेकिन किसी की तनकीस न करो, और गैर नबी को नबी पर फजीलत न दो। मैं पंजाब में था तो एक नाथवां का कोई सुनाया गया
کہ سارے نبیوں دا پیرخانہ آستانہ ہے بی بی فاطمہ دا. تو بابا غیر نبی نبی سے افضل نہیں ہوتا. سیدہ پاک سیدۃ نساء العالمین سیدۃ نساء الجنہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہ کا بڑا مقام ہے، ہمیں تسلیم ہے، لیکن نبوت سے تقابل مت کرو. اور ہمیں سیادت کا بھی احترام ہے، لیکن کوئی شریعت سے ماورا نہیں ہے. شریعت ان پر بھی حاکم ہے، ہم پر بھی حاکم ہے، سب پر حاکم ہے. سب شریعت کے سامنے جواب دہ ہیں. کیوں حضرت؟ یہ بیٹھے ہوئے ہیں سید صاحب. اس لیے میں تمام علماء کرام سے یہ کہوں گا کہ اس پرفتن دور میں آپ ڈریں نہیں، گھبرائیں نہیں، عقائد کو دو ٹوک انداز میں بیان کریں. اور میں ہمیشہ پیغام دیتا ہوں کہ جو دین کے ساتھ کھڑا ہوگا دین ان کو کبھی گرنے نہیں دے گا انشاءاللہ تعالی. دوسرا، چونکہ علماء اہل مدارس ہیں، ہم مدارس کی جنگ لڑ رہے تھے. گورنمنٹ نے ہمیں کچھ با اختیار لوگوں نے کہا کہ ہماری ہر شرط مانو، اچھے بچے بنو، ورنہ ہم تمہیں توڑ دیں گے. ہم نے کہا توڑ دیں، جو ٹوٹنا چاہتا ہے توڑ دیں، لیکن ہم مدارس، جامعات، مساجد کی آزادی کو سرنڈر نہیں کریں گے انشاءاللہ. یہ ہمارے پاس ہمارے اجداد کی امانت ہے. جب تک جان میں جان ہے دینی مدارس و جامعات کی آزادی کی حفاظت کی جائے گی. اور آپ سب ساتھ ہوگے انشاءاللہ تعالی. دنیا بھر کی مسجدیں بند ہو گئیں کورونا میں، حرمین طیبین بند ہو گئے. ہمیں ایوان صدر، ایوان وزیر اعظم میں بلا کر کہا گیا کہ سعودیہ سے فتویٰ آ گیا، بغداد سے آ گیا، دمشق سے آ گیا، ازہر سے آ گیا، ترکی سے آ گیا، پورے عالم سے آ گیا کہ مسجدیں بند کرو. ہم نے کہا جتنے فتووں کا آپ نے حوالہ دیا ہے وہ ریاست کی غلامی میں جاری ہوتے ہیں، اور یہ پاکستان غلامان مصطفیٰ کا دیس ہے. اس لیے پاکستان میں وہ فتویٰ چلے گا جو غلامی مصطفیٰ میں جاری ہوگا انشاءاللہ. اور پھر آپ نے دیکھا کہ دنیا بھر کی مسجدیں بند ہو گئیں، لیکن پاکستان کی مسجدیں بند نہیں ہوئیں. یہ کیوں ہوا؟ کہ مسند تدریس آزاد، ممبر رسول آزاد، مصلی رسول آزاد، اور ممبر خطابت آزاد. غلامی نہیں ہے انشاءاللہ. غلامی ہے تو اللہ کے پیارے مصطفیٰ کی ہے، بندگی ہے تو رب مصطفیٰ کی ہے. باقی دین کو گروی نہیں رکھیں گے. اور الحمدللہ آج ایکٹ جاری ہو گیا اور تمام مدارس والوں کو خوشخبری ہو. اور یہ بھی آپ کو آخری بات بتا دوں کہ جو ختم نبوت کا آخری فیصلہ آیا اس میں ہمارا حصہ شامل ہے، جاری ہونے سے پہلے. اور پوری تاریخ میں سپریم کورٹ کے فیصلے میں پہلی بار یہ لکھ دیا گیا ہے کہ وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین،
کہ خاتم النبیین کا کلمہ یہ قطعی الثبوت اور قطعی الدلالت ہے. اس کے معنی ہیں آخر النبیین باجماع صحابہ اور باجماع امت. لہذا اس پر کوئی بحث نہیں ہوگی کہ خاتم ہے یا خاتم ہے یا ختم کے معنی کیا ہیں. اس کا ایک ہی معنی ہے آخری نبی. اب یہ ججمنٹ میں لکھ دیا گیا ہے الحمدللہ. اب اس پر کوئی لفظی بحث نہیں ہوگی. اس میں یہ بھی لکھ دیا گیا ہے کہ پہلے 2 فیصلے جو متنازع تھے وہ ریکارڈ کا حصہ ہیں، لیکن آئندہ سپریم کورٹ کے کسی فیصلے میں کلی یا جزوی طور پر ان فیصلوں کو دلیل کے طور پر پیش نہیں کیا جا سکے گا. یہ ججمنٹ میں لکھا ہے. اور اس میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ دنیا کے ہر ملک میں اگر کوئی وہاں کا شہری بن کے رہنا چاہتا ہے، شہری حقوق چاہتا ہے، تو اسے اس ملک کے آئین کو ماننا پڑے گا، قانون کو ماننا پڑے گا. ہمارے جو لوگ جا کے امریکہ کی شریعت کا حلف اٹھاتے ہیں، یورپ، برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا کہیں کا، تو اس ملک کے آئین اور قانون کی پابندی کا حلف اٹھاتے ہیں. لہذا اگر قادیانیوں کو پاکستان میں حقوق چاہیے تو ویلکم، لیکن پہلے انہیں آئین نے جو ان کی حیثیت طے کی ہے غیر مسلم، اسے تسلیم کرنا ہوگا. اپنے آئینی اسٹیٹس کو مانو تو آئیں، ہم آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، آپ کے حقوق کا تعین کرتے ہیں اور حقوق ملیں گے. ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، پارسی ہیں، کرسچن ہیں، سب کو حقوق ہیں یا نہیں ہیں؟ سب کو ہیں، تو ان کو بھی ہوں گے. لیکن ان میں سے کوئی مسلمان ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہا. کوئی ہندو نہیں کہتا کہ میں لال کشن مسلم ہوں، جیسے وہ احمدی مسلم کہتے ہیں. کوئی کرسچن نہیں کہتا، کوئی سکھ نہیں کہتا، کوئی یہودی نہیں کہتا، کوئی پارسی نہیں کہتا. تو اس لیے یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہمیں پاکستان میں حقوق حاصل نہیں ہیں. ہم حقوق دینے کے لیے تیار ہیں. آپ آئیے اور پاکستان کے آئین کو تسلیم کیجئے، اور آئین نے جو آپ کی حیثیت طے کی ہے اس کو مانیے. اس لیے احمدی مسلم فلاں یہ نہیں چلے گا. یہ بھی فیصلے میں لکھ دیا گیا ہے. اب الحمدللہ ایسا جامع فیصلہ آ چکا ہے کہ انشاءاللہ سارے چور دروازے بند کر دیے گئے ہیں. میری گزارشات ختم. ہمارے محبوب، مقبول، مقرر خطیب علامہ پیر محمد اجمل قادری صاحب تشریف فرما ہیں، اور بغیر کسی تعطل کے آپ کا پروگرام جاری رہے گا. کوئی بندہ ہلے نہیں، کوئی بندہ اٹھے نہیں، کوئی بندہ حرکت نہ کرے. یہ اللہ کے پیارے مصطفیٰ کی مجلس ہے. زور سے جواب دو. یہ اللہ کے پیارے مصطفیٰ کی مجلس ہے. تو حدیث میں ہے کہ صحابہ کرام جب میرے آقا کی مجلس میں بیٹھتے تو حرکت نہیں کرتے تھے. اگر چڑیا آ کر ان کے سر پہ بیٹھ جاتی تو اڑتی نہیں تھی. اور آخری بات ہم صحابہ کی شان بیان کرتے ہیں تو یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کا حصہ نہیں ہے. آپ کا حصہ میرے آقا نے بچا کر رکھا ہے.
آپ سے پوچھا گیا من اشد الناس حبا لک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کا سب سے بڑا عاشق کون ہے؟ تو ہم سے پوچھیں تو شاید مولا کائنات کا نام لیا جاتا، صدیق اکبر کا، فاروق اعظم کا، عشرہ مبشرہ کا، لیکن حضور نے فرمایا کہ ان اشد الناس حبا لی ناس یکونون من ورائی، وہ لوگ ہوں گے جو میرے بعد آئیں گے، لم یرونی، انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہے، یتمنون ان یرونی باموالہم وانفسہم، وہ اپنے دل میں یہ تمنا بسائے بیٹھے ہیں کہ یہ ساری متاع حیات و کائنات جان و مال قربان ہو جائے اور آقا کے دیدار کی ایک جھلک نصیب ہو جائے۔ لہذا یہ تمنا دلوں میں زندہ رہنی چاہیے، یہ شمع فروزہ ہونا چاہیے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ طوبیٰ لمن رآنی و آمن بی، جو مجھے دیکھ کر مجھ پر ایمان لایا اس کے لیے ایک بشارت، وطوبیٰ 7 مرات لمن لم یرنی و آمن بی، جو بن دیکھے مجھ پر ایمان لایا اس کو 7 بشارتیں ہوں۔ تو آپ کو میرے آقا کی 7 بشارتیں اور 7 بشارتیں اور انعام کے طور پر پیر صاحب کا خطاب۔ تھوڑا سائڈ دے مجھے۔